پروونشل پبلک سروس کمیشن کا بھی یہی حال. حد یہ ہے کہ آرمی میں جو لوگ آتے ہیں ISSB میں، وہاں پہ بھی انٹرویو بھی انگریزی میں، امتحان بھی انگریزی میں. اب راستہ آپ نے ان لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا جو انگلش میڈیم سکول سے پڑھے ہوئے ہیں، چرچ سکول سے، گرامر سکول سے، HSN کالجز سے، FC کالج سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طبقہ جس کو کہ انگریز نے ہم پہ مسلط کیا اور جاتے جاتے اقتدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دے گیا، یہ جاگیرداروں کا طبقہ تھا. ان لوگوں نے ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑی. ان کے بچے ان انگریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں اور انتظامیہ، عدلیہ، فوج، مقننہ، اس کی ساری کلیدی عہدے، اسامیاں ان لوگوں کی دی جاتی ہیں جو ان چرچ سکولز، گرامر سکولز، انگلش میڈیم سکول سے پڑھ کے آتے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو وہاں سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں یہ بڑے معصوم ہوتے ہیں. میں آپ سے 2 سوالات کرتا ہوں، ان کا ذرا جواب دیں. مجھے خوشی ہے کہ آج ہماری مجلس میں ایک بہت بڑے ماہر تعلیم بھی موجود ہیں، جناب ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب، سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. ان کے آنے سے ہمیں بہت تقویت ہوئی. اور بھی اہل علم مجھے نظر آ رہے ہیں، غالباً پروفیسر یحییٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، انجینئرنگ یونیورسٹی. میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے ہمارے ہاں انسانوں کی، عظیم انسانوں کی گیلیکسیز ہوتی تھیں، کہکشائیں ہوتی تھیں، دانشوروں کی، شاعروں کی، قائدوں کی. محمد علی جوہر، علامہ اقبال، قائد اعظم حسرت موہانی، شیخ الہند محمود الحسن، اشرف علی تھانوی، امداد اللہ مکی، لاکھوں انسانوں کی ایک کہکشاں نظر آتی ہے. پاکستان بنتے ہی سب مرمرا گئے، چھٹی ہو گئے. اکا دکا کہیں کوئی روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آتی ہے، ورنہ قوم بانس ہو گئی. کیوں؟ یہ میرا ایک سوال ہے. پھر سے اقبال کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ پھر سے محمد علی جوہر کیوں نہیں آتا؟ کدھر مر گئے یہ سارے؟ عزیزان گرامی، اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم ایک اسکول کا افتتاح کر رہے تھے اکٹھے راولپنڈی میں. بہت بڑا اسکول تھا، انگلش میڈیم اسکول تھا. میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا ان 52 سالوں میں، 2 سال پہلے کی بات ہے، ان 52 سالوں میں مجھے کسی ایک انسان کا نام بتا دو جب سے پاکستان بنا ہے. ایک انسان کا نام بتا دو جو اقبال ہو، محمد علی جوہر ہو، حسرت موہانی ہو، عبدالقدیر خان ہو، اور آیا ہو انگریزی اسکول سے پڑھ کے. میں سوال دہراتا ہوں، اگر آپ کو مشکل سوال لگ رہا ہے تو. میں کہتا ہوں 54 برس گزر گئے. ان 54 برسوں میں مجھے ایک انسان کا نام بتا دو جو ہمارا قائد ہو، جس کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہو، جو ہمارے لیے جیتا اور مرتا ہو، اور آیا ہو انگریزی اسکول سے پڑھ کے. ایک نام بتا دو مجھے. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، آپ ایک نام بھی نہیں بتا سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جو ڈاکٹر یوئنگ نے کہی تھی ایک مرتبہ، FC کالج کے پرنسپل نے. مجھے کہا کہ اتنے پیسے تم برباد کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، کتنے عیسائی بنائے ہیں تم نے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا مشن نہیں ہے. یہ
عیسائی مشنریوں کا کام ہے لوگوں کو عیسائی بناتے پھریں، ہمارا یہ مشن نہیں ہے، ہمارا جو مشن ہے ہم اس میں کامیاب ہیں۔ تو کہا مسٹر یوئنگ تمہارا مشن کیا ہے؟ کہا ہمارا مشن یہ ہے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیں، اس میں ہم کامیاب، اٹس آن ریکارڈ۔ کیا ہوتا ہے ان اسکولوں میں؟ جو بچہ وہاں سے پڑھ کے آتا ہے وہ اپنے ماضی پہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کو اپنے اکابر خونخوار لوگ نظر آتے ہیں، اس کو نفرت ہوتی ہے مسجد سے، مولوی سے، مذہب سے، دین سے، اپنے اکابر سے، اپنے ماضی سے۔ وہ ایک کٹی ہوئی پتنگ ہوتا ہے، وہ ایک امپورٹڈ پلانٹ ہوتا ہے یہاں پہ جس کو لگایا جاتا ہے، وہ باہر کے نظریات کو لا کے یہاں پہ وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ یہاں پہ پوری طاقت کے ساتھ انتظامی، عدلی اور مقننہ کی طاقت کے ساتھ اسلام کا راستہ روک دے، اور اس نے روکا ہے۔ اس ملک میں دیکھیے، انڈیا میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بھارت نے 1949 تک پہنچتے پہنچتے جاگیرداری بھی ختم کر دی، اپنا نظام تعلیم بھی ختم کر دیا، سب نئے سرے سے، اردو تک کو ہٹا دیا اس نے جو ان کی زبان ہے فی الواقع۔ اردو تو ہم نے وہاں سے لیا نا، یو پی سی پی سے، ہم نے تو اپنائی ہے، اردو بھی ختم کر دی۔ 1949 تک انہوں نے دونوں چیزیں ختم کر دی، جاگیرداری بھی اور برٹش ایجوکیشن سسٹم بھی۔ ہم سے یہ دونوں کام نہیں ہوئے، جاگیرداری سر پہ مسلط اور وہ نظام تعلیم مسلط جو جاگیرداروں کو پروٹیکشن دے رہا ہے۔ 11 تعلیمی کمیشن بیٹھے ہیں آپ کے۔ ان تعلیمی کمیشن سے پہلے دسمبر 1947 میں آپ کی تعلیمی کانفرنس ہوئی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پہ۔ آپ جائیے ڈان کی فائلز نکال کے دیکھیے کہ کیا کیا سفارشیں ہوئی ہیں اس تعلیمی کانفرنس میں۔ وہی چیز، اس کا اعادہ ہر تعلیمی کمیشن کرتا چلا آیا ہے، اور یہ طبقہ جس کو ہم نے اس کی انگریزی کے زور پہ انتظامیہ میں، عدلیہ میں، مقننہ میں ہم نے بٹھایا ہوا ہے، اس نے آپ کے 11 کی 11 تعلیمی کمیشن کی رپورٹس کو شیلف سائڈ کر دیا ہے، چلنے نہیں دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سارے کلک کو توڑنے کے لیے اگر آپ صرف اتنا سا کام کر دیں کہ یہ جو آپ نے انگریزی کا کمپلشن، اس کا جبر، اجباریت اس کی جو ہم پہ رکھی ہوئی ہے کہ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، یار بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ میرا بیٹا اگر انگریزی نہیں پڑھ سکتا تو وہ کالج میں داخل نہیں ہو سکتا، انگریزی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو میٹرک کی سند نہیں مل سکتی، انگریزی نہیں پڑھ سکتا ہے تو 8ویں سے 9ویں میں نہیں آ سکتا، وہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ پھر آپ نے اوپر عہدوں کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں، تمام کمیشنز میں، سپریم کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، سینٹرل سیکریٹریٹ میں انگریزی کا آپ نے اس کی حاکمیت قائم کی ہوئی ہے۔ آپ صرف 2 کام کر دیں، یہ جو اوپر کی سطح پہ انگریزی کی حاکمیت ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے صرف کاٹ دیں، آپ صرف پبلک سروس کمیشن سے اور ISSB سے آپ انگریزی کا کمپلشن ہٹا دیں، یہ سارے اسکول جو انگریزی کے میں الو بول رہا ہوگا، اور عامت الناس میں سے لوگ جو ہیں انتظامیہ میں، عدلیہ میں، مقننہ میں آنے کا راستہ کھل جائے گا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا اس ملک میں اسلام نہیں آئے گا، جمہوریت بھی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ سارا ایک نظام ہے تحاکم الی الطاغوت کا، طاغوتی نظام کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی قوت ان کے پاس ہے، سب سے بڑا سہارا، وہ انگریزی زبان کی حاکمیت ہے۔ ایک طبقہ پیدا کر لیا گیا ہے جس کو عطا اللہ شاہ بخاری ٹوڈی کہا کرتے تھے،
ایک ٹوٹیوں کا طبقہ ہے جو اسلام کا راستہ روکنے میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔